بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ریفرنس کنز العرفان و تفسیر قرآن۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آصیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ تفسیر سورۃ الجنان۔ الذین یأکلون الربا۔ تفسیر قرآن سورۃ الجنان۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں مال خرچ کر کے رضائے الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا۔ اب اسی مال کے ذریعہ اللہ تعالی کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ایک بڑے طبقہ یعنی سود خوروں کا بیان اور انجام اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سود کو حرام کیے جانے کی حکمتیں۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزیں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل کرنا تجارت کی مشتقوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے کہ جب آدمی سود کا عادی ہوا تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارہ نہیں کرتا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی و بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں بڑے بڑے نقصان ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، اس کی غذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ مسلم سود خور قیامت میں ایسے مخبوط الحواس ہوں گے
اور ایسے گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا۔ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے اور خوش کن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی اور چہرے کی مسکراہٹ سب رخصت ہو جاتی ہے اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گنڈے بھیج رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان مکان فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر و کنگال اور محتاج و قلاس کر کے بے گھر اور بے زر کر رہا ہوتا ہے۔ انما البیع مثل الربا، تجارت سود ہی کی طرح ہے۔ یہاں سود خوروں کا وہ شبہ بیان کیا جا رہا ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے تو ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا، آدمی سست کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بربادی اور محتاجی کا آرزو مند نہیں ہوتا، جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور نہیں کرتا، انسانی ہمدردی اس کے رخصت ہو جاتی ہے، قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو، یہ سب بہر صورت اسے نچوڑنے پر تلا رہتا ہے۔ آخر یہ سب فرق کیا ہیں؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والے کو کیا یہ فرق نظر نہیں آتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فانتہا، تو جو رک گیا، چونکہ سود کا لین دین ایک عرصے سے چلتا آ رہا تھا، فرمایا گیا کہ جب حکم الہی نازل ہو گیا تو اب اس پر عمل کرتے ہوئے جو آئندہ سود لینے سے باز آ گیا تو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو بوہ لیتا رہا اس پر اس کی کوئی گرفت نہ ہوگی، اور اس کی معافی کا معاملہ بلکہ ہر امر و نہی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حرمت کا حکم اترنے کے بعد بھی سود کھائے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کھایا تو کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی بھی حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی مکی مدنی حضرات، آئیے اب کچھ احادیث کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، صحیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں۔ حدیث 3، امام احمد و ابو داود و نسائی ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا، اور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات پہنچیں گے، یعنی سود دے گا یا اس کی گواہی کرے گا یا دستاویز لکھے گا یا سودی روپیہ کسی کو دلانے کی کوشش کرے گا یا سود خوار کے یہاں دعوت کھائے گا یا اس کا ہدیہ قبول کرے گا۔
حدیث نمبر 4، امام احمد و دارقطنی عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل الملائکہ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم جس کو جان کر کوئی کھائے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔ اسی طرح مثل بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ حدیث نمبر 5، ابن ماجہ و بہقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کا گناہ 70 حصہ ہے، اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ حدیث نمبر 6، امام احمد ابن ماجہ و بہقی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود سے بظاہر اگر مال زیادہ ہو مگر نتیجہ یہ ہے کہ مال کم ہوگا۔ حدیث نمبر 7، امام احمد ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود خور ہیں۔ حدیث نمبر 8، صحیح مسلم شریف میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا بدلے میں سونے کے، اور چاندی بدلے میں چاندی کے، اور گیہوں بدلے میں گیہوں کے، اور جو بدلے میں جو کے، اور کھجور بدلے میں کھجور کے، اور نمک بدلے میں نمک کے، برابر برابر اور دست بدست بیع کرو، اور جب اصناف میں اختلاف ہو تو جیسے چاہو بیچو، یعنی کم و بیش میں اختیار ہے، جبکہ دست بدست ہوں۔ اور اسی کی مثل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔ صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی مثل مروی۔ حدیث نمبر 9، صحیحین میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادھار میں سود ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ دست و بدست ہو تو سود نہیں، یعنی جب کہ جنس مختلف ہوں۔ حدیث نمبر 10، ابن ماجہ و دارمی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرمایا، سود کو چھوڑو اور جس میں سود کا شبہ ہو اسے بھی چھوڑ دو۔ آئیے سامعین اب مسائل فقہیہ پر نظر کر لیتے ہیں۔ ربا یعنی سود حرام قطعی ہے، اس کی حرمت کا منکر کافر ہے، اور حرام سمجھ کر جو اس کا مرتکب ہے فاسق و مردود الشہادت ہے۔ عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابل میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، یہ سود ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جو چیز ماپ یا تول سے بکتی ہو جب اس کو اپنی جنس سے بدلا جائے، مثلا گیہوں کے بدلے میں گیہوں، جوں کے بدلے میں جوں لیے، اور ایک طرف زیادہ ہو، حرام ہے۔ اور اگر وہ چیز ماپ یا تول کی نہ ہو یا ایک جنس کو دوسری جنس سے بدلا ہو تو سود نہیں۔ عمدہ اور خراب کا یہاں کوئی فرق نہیں، یعنی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے مگر یہ اچھی ہے، دوسری طرف زیادہ ہے، وہ خراب ہے، جب بھی سود اور حرام ہے۔ لازم یہ ہے کہ
دونوں ماپ تول میں برابر ہوں۔ جس چیز پر سود کی حرمت کا دار و مدار ہے وہ قدر و جنس ہے۔ قدر سے مراد وزن یا ماپ ہے۔ مسئلہ نمبر 2، دونوں چیزوں کا ایک نام ایک کام ہو تو ایک جنس سمجھائیو، ورنہ نام و مقصد میں اختلاف ہو تو دونوں جنس جاننے، جیسے گیہوں جو کپڑے کی قسمیں، ململ، لٹھا، گبرون، چھینٹ، یہ سب اجناس مختلف ہیں۔ کھجور کی سب قسمیں ایک جنس ہیں۔ لوہا، سیسا، تانبا، پیتل مختلف جنسیں ہیں۔ اون اور ریشم اور سوت مختلف اجناس ہیں۔ گائے کا گوشت، بھیڑ اور بکری کا گوشت، دمبا کی چکی، پیٹ کی چربی، یہ سب اجناس مختلف ہیں۔ روغن غل، روغن چمیلی، روغن جوہی وغیرہ سب مختلف اجناس ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، قدر و جنس دونوں موجود ہوں تو کمی بیشی بھی حرام ہے۔ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ اور ایک طرف نقد ہو دوسری طرف ادھار، یہ بھی حرام ہے۔ اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ مثلا گیہوں کو گیہوں، جو کو جوں کے بدلے میں بیع کریں تو کم و بیش حرام ہوا۔ ایک اب دیتا ہے، دوسرا کچھ دیر کے بعد دے گا، یہ بھی حرام ہے۔ اور دونوں میں سے ایک ہو ایک نہ ہو تو کمی بیشی جائز ہے۔ اور ادھار حرام، مثلا گیہوں کو جو کے بدلے میں، یا ایک طرف سیسا ہو ایک طرف لوہا کہ پہلی مثال میں ماپ اور دوسری میں وزن مشترک ہے مگر جنس کا دونوں میں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں بیع کیا، اس میں جنس ایک ہے مگر قدر موجود نہیں، لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک تھان دے کر دوسرا تھان، یا ایک غلام کے بدلے میں دوسرا غلام خرید لے، مگر ادھار بیچنا حرام اور سود ہے۔ اگرچہ کمی بیشی نہ ہو اور دونوں نہ ہوں تو کمی بیشی بھی جائز اور ادھار بھی جائز۔ مثلا گیہوں اور جوں کو روپیوں سے خریدیں، یہاں کم بیش ہونا تو ظاہر ہے کہ اب 1 روپیے کے عوض میں جتنے من چاہو خریدو، کوئی حرج نہیں۔ اور ادھار بھی جائز ہے کہ آج خریدو روپیے، مہینے میں مال، سال میں دوسرے کی مرضی سے جب چاہو دو، جائز ہے، کوئی خرابی نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، جس چیز کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماپ کے ساتھ تفاضل حرام فرمایا، وہ کی لی ماپ کی چیز ہے، اور جس کے متعلق وزن کی تصریح فرمائی وہ وزنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے بعد اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اگر عرف ہو اس کے خلاف ہو تو عرف کا اعتبار نہیں، اور جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے اس میں عادت و عرف کا اعتبار ہے۔ ماپ و یا تول جو کچھ چلن ہو اس کا لحاظ ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم آپ کو بتائیں گے کیا سود سے بچنے کی بھی کوئی صورتیں ہیں؟ جی ہاں، ریفرنس بہار شریعت حصہ 11 صفحہ 781۔ سود سے بچنے کی صورتیں۔ سود سے بچنے کی صورتیں۔ شریعت مطہرہ نے جس طرح سود لینا حرام فرمایا، سود دینا بھی حرام کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں دونوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ دونوں برابر ہیں۔ آج کل سود کی اتنی کثرت ہے کہ قرض حسن
جو بغیر سودی ہوتا ہے بہت کم پایا جاتا ہے۔ دولت والے کسی کو بغیر نفع روپیہ دینا پسند نہیں کرتے، اور اہل حاجت اپنی حاجت کے سامنے اس کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ سودی روپیہ لینے میں آخرت کا کتنا عظیم و وبال ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ لڑکی لڑکے کی شادی، ختنہ اور دیگر تقریبات شادی و غمی میں اپنی ساعت سے زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ برادری اور خاندان کے رسوم میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہر چند کہیں ایک نہیں سنتے، رسوم میں کمی کرنے کو اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اولاً تو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ ان رسوم کی جنجال سے نکلیں، چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائیں، اور دنیا و آخرت کے تباہ کن نتائج سے ڈریں۔ تھوڑی دیر کی مسرت یا ابنائے جنس میں نام آوری کا خیال کر کے آئندہ زندگی کو تلخ نہ کریں۔ اگر یہ لوگ اپنی حد سے باز نہ آئیں، قرض کا بار گراں اپنے سر ہی رکھنا چاہتے ہیں، بچنے کی سعی نہیں کرتے، جیسا کہ مشاہدہ اسی پر شاہد ہے، تو اب ہماری دوسری فرمائش ان مسلمانوں کو یہ ہے کہ سودی قرض کے قریب نہ جائیں، کہ بنص قطعی قرآنی اس میں برکت نہیں، اور مشاہدات و تجربات بھی یہی ہیں کہ بڑی بڑی جائیدادیں سود میں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ سوال اس وقت پیش نظر ہے کہ جب سودی قرض نہ لیا جائے تو بغیر سودی قرض کون دے گا؟ پھر ان دشواریوں کو کس طرح حل کیا جائے؟ اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے چند صورتیں ایسی تحریر فرمائی ہیں کہ ان طریقوں پر عمل کیا جائے تو سود کی نجاست و نحوست سے پناہ ملتی ہے، اور قرض دینے والا جس ناجائز نفع کا خواہش مند تھا اس کے لیے جائز طریقہ پر نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ صرف لین دین کی صورت میں کچھ ترمیم کرنی پڑے گی، مگر ناجائز و حرام سے بچاؤ ہو جائے گا۔ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ دل میں جب یہ ہے کہ سود دے کر 110 لیے جائیں، شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ دل میں جب یہ کہ 100 دے کر 110 لیے جائیں، پھر 100 سے پھر سود سے کی و مگر ناجائز و حرام بچاؤ ہو جائے گا۔ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ دل میں جب یہ ہے کہ 100 دے کر 110 لیے جائیں، پھر سود سے کی و نہ کر بچے۔ ہم اس کے لیے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شرع مطہر نے جس عقد کو جائز بتایا وہ محض اس تخیل سے ناجائز و حرام نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، اگر روپیے سے چاندی خریدی اور 1 روپیے کی ایک بھر سے زائد لی، یہ یقیناً سود حرام ہے۔ صاف حدیث میں تصریح ہے، الفدة بالفدة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ اور اگر مثلاً ایک گنی جو 15 روپیے کی ہو اس سے 25 روپیے بھر یا اور زیادہ چاندی خریدی، یا 16 آنے پیسوں کی 2 روپیے بھر خریدی، اگرچہ اس کا مقصود بھی وہی ہے کہ چاندی زیادہ لی جائے گی مگر سود نہیں، اور یہ صورت یقیناً حلال ہے۔
حدیث شریف حدیث صحیح میں فرمایا اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم۔ معلوم ہوا کہ جو جواز و عدم جواز نعیت و عقد پر ہے، عقد بدل جائے گا، حکم بدل جائے گا۔ اس مسئلہ کو زیادہ واضح کرنے کے لیے ہم دو حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا حاکم بنا کر بھیجا۔ وہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عمدہ کھجوریں لائے۔ ارشاد فرمایا کہ خیبر کی سب کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم 2 صاع کے بدلے ان کھجوروں کا 1 صاع لیتے ہیں اور 3 صاع کے بدلے 2 صاع لیتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، معمولی کھجوروں کو روپیے سے بیچو، پھر روپیے سے اس قسم کی کھجوریں خریدا کرو، اور تول کی چیزوں میں بھی ایسا ہی فرمایا۔ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجوریں لائے۔ ارشاد فرمایا کہاں سے لائے؟ عرض کی ہمارے ہاں خراب کھجوریں تھیں، ان کے 2 صاع کو ان کے 1 صاع کے عوض میں بیچ ڈالا۔ ارشاد فرمایا افسوس، یہ تو بالکل سود ہے، ایسا نہ کرنا۔ ہاں اگر ان کے خریدنے کا ارادہ ہو تو اپنی کھجوریں بیچ کر پھر ان کو خریدو۔ ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ بات وہی ہے کہ عمدہ کھجوریں خریدنا چاہتے ہیں مگر اپنی کھجوریں زیادہ دے کر لیتے ہیں، سود ہوتا ہے، اور اپنی کھجوریں روپیہ سے بیچ کر اچھی کھجوریں خریدیں، یہ جائز ہے۔ اسی وجہ سے امام قاضی خاں اپنے فتاوی میں سود سے بچنے کی صورتیں لکھتے ہیں۔ یہ تحریر فرماتے ہیں مثل ذراوی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ ومذالک امر وذالک۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب وہ صورتیں بیان کرتے ہیں جو علماء نے سود سے بچنے کی بیان کی ہیں۔ سود سے بچنے کے مسئلہ نمبر 1، ایک شخص کے دوسرے پر 10 روپیے تھے، اس نے مدیون سے کوئی چیز ان 10 روپیوں میں خرید لی اور مبیع پر قبضہ بھی کر لیا، پھر اسی چیز کو مدیون کے ہاتھ 12 میں ثمن وصول کرنے کی ایک میعاد مقرر کر کے بیچ ڈالا۔ اب اس پر 10 کی وجہ 12 ہو گئے اور اسے 2 روپیے کا نفع ہوا اور سود نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 2، ایک نے دوسرے سے قرض طلب کیا، وہ نہیں دیتا، اپنی کوئی چیز مقروض کے ہاتھ 100 روپیے میں بیچ ڈالی، اس نے 100 روپیے دے دیے اور چیز پر قبضہ کر لیا، پھر مستقرض نے وہی چیز مقروض سے سال بھر کے بعد پر 110 روپیے میں خرید لی، یہ بیع جائز ہے۔ مقرض نے 100 روپیے دیے اور 110 روپیے مستقرض کے ذمہ لازم ہو گئے، اور اگر مستقرض کے پاس کوئی چیز نہ ہو جس کو اس طرح بیع کرے تو مستقرض کے ہاتھ اپنی کوئی چیز 110 روپیے میں بیع کرے اور قبضہ دے دے، پھر مستقرض اس کی غیر کے ہاتھ 100 روپیے میں بیچ
بیچے اور قبضہ دے دے، پھر اس شخص اجنبی سے مقرض 100 روپیے میں خرید لے اور ثمن ادا کر دے، اور وہ مستقرض کو 100 روپیے ثمن ادا کر دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقرض کی چیز اس کے پاس آ گئی اور مستقرض کو 100 روپیے مل گئے، مگر مقرض کو اس کے ذمہ 110 روپیے لازم ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، مقرض نے اپنی کوئی چیز مستقرض کے ہاتھ 13 روپیے میں 6 مہینے کے وعدہ پر بیع کی اور قبضہ دے دیا، پھر مستقرض نے اس چیز کو اجنبی کے ہاتھ بیچا اور اس بیع کا اقالہ کر کے پھر اسی کو مقرض کے ہاتھ 10 روپیے میں بیچا اور روپیے لے لیے۔ اس کا بھی یہی نتیجہ ہوا کہ مقرض کی چیز واپس آ گئی اور مستقرض کو 10 روپیے مل گئے، مگر مقرض کے اس ذمہ 13 روپیے واجب ہوئے۔ بیع عینہ۔ مسئلہ نمبر 4، سود سے بچنے کی ایک صورت بیع عینہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیع عینہ مکروہ ہے، کیونکہ قرض کی خوبی اور حسن سلوک سے محض نفع کی خاطر بچنا چاہتا ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھی نیت ہو تو اس میں حرج نہیں، بلکہ بیع کرنے والا مستحق ثواب ہے، کیونکہ وہ سود سے بچنا چاہتا ہے۔ مشائخ و بلخ نے فرمایا، بیع عینہ ہمارے زمانے کی اکثر بیعوں سے بہتر ہے۔ بیع عینہ کی صورت یہ ہے، ایک شخص نے دوسرے سے مثلاً 10 روپیے قرض مانگے، اس نے کہا میں قرض نہیں دوں گا، یہ البتہ کر سکتا ہوں کہ یہ چیز تمہارے ہاتھ 12 روپیے میں بیچتا ہوں، اگر تم چاہو خرید لو، اسے بازار میں 10 روپیے کو بیع کر دینا، تمہیں 10 روپیے مل جائیں گے اور کام چل جائے گا، اور اسی صورت سے بیع ہوئی۔ بائی نے زیادہ نفع حاصل کرنے اور سود سے بچنے کا یہ حیلہ نکالا کہ 10 کی چیز 12 میں بیع کر دی، اس کا کام چل گیا اور خاطر خواہ اس کو نفع مل گیا۔ بیع لوگوں نے اس کا یہ طریقہ بتایا کہ تیسرے شخص کو اپنی بیع میں شامل کریں، یعنی مقرض نے قرض دار کے ہاتھ اس کو 12 میں بیچا اور قبضہ دے دیا، پھر قرض دار نے ثالث کے ہاتھ 10 روپیے میں بیچ کر قبضہ دے دیا، اس نے مقرض کے ہاتھ 10 روپیے میں بیچا اور قبضہ دے دیا اور 10 روپیے ثمن کے مقرض سے وصول کر کے قرض دار کو دے دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرض مانگنے والے کو 10 روپیے وصول ہو گئے، مگر 12 دینے پڑیں گے، کیونکہ وہ چیز 12 میں خریدی۔